اس وی لاگ میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ سلسلہ عظیمیہ فری میسنری تنظیم کا ہی دوسرا نام ہے اور سلسلہ عظیمیہ کے پردے میں فری میسنری تنظیم ہی اپنی مافوق الفطرت اور شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگرچہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے فری میسنری تنظیم کے خلاف بڑی جارحانہ کارروائیاں کی تھیں، مگر یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ اس تنظیم نے اپنی سرگرمیاں یکسر ختم کر دی تھیں۔ پاکستان میں یہ بڑی دلچسپ حقیقت دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کسی ریسٹورنٹ کو خراب کھانے کی وجہ سے بند کیا جاتا ہے تو وہ صرف نام بدل کر اسی کھانے اور اسی سٹاف کے ساتھ بالکل اسی جگہ پر دوبارہ کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جب بھی مذہبی یا سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو وہ صرف نام بدل کر اپنی سرگرمیاں دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سی کالعدم قرار دی گئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اسی طرح نئے ناموں سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ فری میسنری غیر مرئی طاقتوں کی حامل ایک تنظیم تھی، کیونکہ عوام الناس ان کو جادوگروں کے نام سے پکارتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں روحانی سلسلوں کی روایت بہت قدیم ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے وابستہ ہے۔ عوامی غیظ و غضب سے بچنے اور خود کو عوام میں قبول عام حاصل کروانے کے لیے پاکستان میں فری میسنری تنظیم نے اس دفعہ خود کو ایک نئے روحانی سلسلے کے طور پر متعارف کروانے کا فیصلہ کیا۔ فری میسنز نے خود کو نہ صرف نئے روحانی سلسلوں کے بھیس میں متعارف کروایا بلکہ پہلے سے موجود روحانی سلسلوں کا حصہ بننے کی بھی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد روحانی مرشد ہونے کے ایسے دعوے دار نظر آنے لگے ہیں جن کی وضع قطع جدید ہے اور بظاہر شریعت سے ان کا کوئی واسطہ نظر نہیں آتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ بھی ان نام نہاد روحانی سلسلوں میں سے ایک ہے جس کی آڑ میں فری میسنری تنظیم نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور انہیں کامیابی سے کیموفلیج کیے رکھا یا ان کی کامیابی سے پردہ پوشی کیے رکھی۔ اب یہ کوئی حیرت کی بات نہیں رہی کہ 1966 میں قائم ہونے والا سلسلہ عظیمیہ ایک مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں اپنی شاخیں قائم کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ یہ در حقیقت پاکستان اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے فری میسنری تنظیم کے مراکز، عبادت گاہیں یا لاجز ہی تھے جنہیں سلسلہ عظیمیہ نے مراقبہ ہال کا نام دے دیا تھا۔ اس طرح پاکستان اور پوری دنیا میں سلسلہ عظیمیہ کے مراقبہ ہالوں کا ایک مربوط نیٹ ورک عمل میں آ گیا، جس کے پردے میں فری میسنری تنظیم نے اپنی شیطانی سرگرمیاں کامیابی سے جاری رکھی۔ سلسلہ عظیمیہ کا تنظیمی ڈھانچہ در حقیقت فری میسنری تنظیم کے تنظیمی ڈھانچے کا ہی دوسرا نام یا اس کا چربہ ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سلسلہ عظیمیہ اور فری میسنری تنظیم کے کام کرنے کے طریقوں میں بھی بہت سی نمایاں مشابہتوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ بالخصوص رائل آرچ فری میسنری کے ساتھ عظیمی فری میسنری کی مشابہت چونکا دینے والی ہے۔ فری میسنری تنظیم کی طرح ہی سلسلہ عظیمیہ میں ہر مذہب، جنس، نسل، سماجی رتبے اور عمر کا شخص شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ سلسلہ عظیمیہ نیو یارک، امریکہ کا لوگو یا علامتی نشان بالکل رائل آرچ ڈگری کے لوگو یا علامتی نشان سے مشابہ یا اس کا چربہ اور نقل ہے، یعنی دائرے کے اندر تکون کا نشان۔
دائرے کے اندر تکون کا نشان سلسلہ عظیمیہ کی 9 کے ہندسے کی انگوٹھی میں بھی ایک طرف نظر آتا ہے، اور یہی نشان رائل آرچ ممبران کی انگوٹھیوں پر بھی انتہائی واضح طور پر بنایا جاتا ہے۔ رائل آرچ فری میسنری کی علامتوں میں آرچ یا محراب کے بالکل وسط میں 6 اور 9 کے ہندسے کو ایک مخصوص انداز میں لکھا جاتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے 9 کے ہندسے کی انگوٹھی میں بھی 9 کے عدد کو اسی مخصوص انداز میں لکھا جاتا ہے کہ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو 6 کا عدد معلوم ہوتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے لوگوں میں بنے ہوئے مراقبہ کے آسن اور فری میسنری تنظیم کے کمپس اور سکوئر سے بنے لوگوں یا علامتی نشان میں بہت زیادہ مشابہت نظر آتی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ میں خاص مریدوں کو دوست یا فرینڈز کہا جاتا ہے، جبکہ فری میسنری تنظیم میں ممبران کو برادرز یا بھائی کہا جاتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ میں خاص مریدوں پر مشتمل دوست یا فرینڈز آرگنائزیشن بالکل فری میسنری کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی فریٹرنیٹی یا برادری سے مشابہ ہے، جبکہ این ایم جے اسکاٹش رائٹ آف فری میسنری کی 26ویں ڈگری کا نام برادرز اینڈ فرینڈز ایٹرنل ہے، جو برادرز اور فرینڈز کے ایک ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس ڈگری کے تقریباتی لباس یا ایپرن پر سبز اور سفید 2 تکونوں کو جوڑ کر ایک تکون بنائی گئی ہے، جو سلسلہ عظیمیہ اور فری میسنری تنظیم کے ایک ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فری میسنز کا ابتدائی بلو لاڈج بالکل سلسلہ عظیمیہ کے نیلی روشنیوں کے مراقبہ کی مانند ہے، جس کی مشقیں سلسلہ عظیمیہ میں شامل ہونے والے لوگوں کو ابتدا میں کروائی جاتی ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ سے رابطے میں آنے والے بیشتر افراد ٹانگ، ٹخنے یا پاؤں سے متعلق حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ فری میسنری کی مختلف شاخوں میں رائج مختلف رسومات کے مطابق اس کے ابتدائی درجات کے داخلے کی رسومات میں امیدوار کی یا تو دائیں اور یا پھر بائیں ٹانگ کو گھٹنوں تک اریاں کر دیا جاتا ہے، اور امیدوار کے دائیں اور بائیں ٹانگ اور ٹخنے پر پٹی باندھ کر انہیں 2 ستونوں کے درمیان یا لوچ میں سہارا دے کر چلایا جاتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ سے کسی نہ کسی طرح سے بھی رابطے میں آنے والے افراد کی اکثریت ٹخنے، ٹانگ یا پاؤں کے حادثات کا شکار ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کرنے والے مصنف، صحافی اور پولیس کے افراد بھی ان حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ فری میسنری میں بھی فری میسنز کی مختلف شاخیں پائی جاتی ہیں، مثلا نائٹ ٹیمپلرز، شرائنرز، ایلیومیناٹی وغیرہ۔ اسی طرح سلسلہ عظیمیہ میں بھی عظیمیوں کی 12 شاخیں پائی جاتی ہیں، مثلا قادریہ، نوریہ، فردوسیہ، جنیدیہ، تیفوریہ، ملامتیہ وغیرہ۔ عظیمیوں اور فری میسنز کی یہ شاخیں سلسلہ عظیمیہ اور فری میسنری کی بنیادی باتوں پر تو اتفاق کرتی ہیں، مگر ہر شاخ کے اور پھر اس کی ذیلی شاخوں کے بھی اپنے اپنے منفرد اور مخصوص ضوابط ہیں۔ فری میسنری کی یوک رائٹ برانچ کی رائل آرچ ڈگری کی علامت ایک سورج ہے۔ یہ ڈگری حاصل کرنے والا فری میسن گرینڈ اورینٹ چیئر پر لاج کے مشرق کی سمت بیٹھتا ہے۔ اسی طرح فری میسنری کی این ایم جے اسکاٹش رائٹ آف فری میسنری کی 28ویں ڈگری کا نام نائٹ آف دا سن ہے، اور اس ڈگری کی علامت بھی سورج ہے۔ اس کے علاوہ فری میسنری کی کئی اعلیٰ درجاتی ڈگریوں مثلاً گرینڈ ماسٹر، ورشپفل ماسٹر یا پاس گرینڈ ماسٹر وغیرہ کے
تقریباتی لباس یا ایپرن پر بھی سورج کی علامت واضح اہمیت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ زنانہ تنظیم آرڈر آف دا ایسٹرن سٹار کی علامت بھی شمس یا سورج ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے موجودہ پاکستانی سربراہ کا نام شمس ہے، جس کا مطلب سورج ہے۔ یہ مشابہت بہت معنی خیز ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شمس الدین عظیمی کا لقب بھی اسے فری میسنری تنظیم کی جانب سے دیا گیا ہے۔ یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ ایک فری میسنری لقب ہے جو عظیمی فری میسنری یا عظیمی رائٹ آف فری میسنری کی صورت کے ساتھ نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ فری میسنری میں ابتدائی طور پر 3 ڈگریاں یا درجے کلیئر کرنا ہر فری میسن کے لیے ضروری ہے، مگر فری میسنری دنیا کی بہت سی جورسڈکشنز میں رائل آرچ ڈگری کو ان 3 ابتدائی ڈگریوں کی تکمیل کرنے والی چوتھی لازمی ڈگری کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ڈگری سورج یا شمس دیوتا سے منسوب ہے۔ عظیمی رائٹ آف فری میسنری میں بھی اس ڈگری کو یہی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں فری میسنری کی تعلیم دینے والی قلندر شعور اکیڈمی میں بھی عظیمی فری میسنری کے 4 لیول یا ڈگریاں ترتیب دیے گئے ہیں۔ ہر لیول کا دورانیہ 25 گھنٹے ہے اور ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے۔ اس طرح ایک لیول تقریباً 1 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ اور رائل آرچ ڈگری کی دیگر علامتوں میں بھی بہت زیادہ مشابہت نظر آتی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ اور رائل آرچ فری میسنری میں مشترک نقطہ آرچ یعنی محراب ہے، جو رائل آرچ فری میسنری کی اہم ترین علامت ہے۔ مسجد و محراب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسلامی فری میسنری اور مغربی فری میسنری کو جوڑنے والا نقطہ محراب ہے۔ رائل آرچ فری میسنری کو چیپٹر میسنری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی عبادت گاہوں کو لاج کے بجائے چیپٹر کہا جاتا ہے اور اس کے ممبرانز کو بردر کے بجائے ساتھی یا کمپینین کہا جاتا ہے، جبکہ عظیمی فری میسنری یا عظیمی رائٹ آف فری میسنری کے ممبران کو فرینڈز یا دوست کہا جاتا ہے۔ ساتھی یا کمپینین کا لفظ فرینڈز یا دوست کے لفظ سے قریب ترین ہے۔ عموماً فری میسنری میں تیسرے درجے سے 30ویں درجے تک پہنچنے میں سالوں لگتے ہیں، مگر فاسٹ ٹریک کے ذریعے صرف 2 دنوں میں تیسرے سے 30ویں درجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ میں بھی اسی طرح بخشے ہوئے عاملوں کا تصور ملتا ہے۔ فری میسنری دنیا کی سمبولک ورلڈ یا سمبولک لاج یعنی علامتی دنیا یا علامتی لاج کی طرح ہی سلسلہ عظیمیہ کی بھی اپنی ایک مخصوص علامتی زبان ہے، اور وہ انہی علامتوں یا علامتی زبان کے ذریعے پیغام رسانی کرتے ہیں، جس کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک ایک فری میسن ایک مخصوص ڈگری حاصل نہیں کر لیتا، فری میسنری تنظیم اس پر اپنی شیطانی نوعیت آشکار نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح سلسلہ عظیمیہ میں بھی لوگوں کو ابتدا میں استخارہ، روحانی علاج یا مراقبہ سکھانے کے بڑے بے ضرر پروگراموں کے ذریعے سلسلہ عظیمیہ کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ جب تک ان پر سلسلہ عظیمیہ کی شیطانی نوعیت آشکار ہوتی ہے، تب تک وہ مکمل طور پر اس کے شیطانی چنگل میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ ان مشابہتوں کی بنا پر یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے
کہ فری میسنری تنظیم نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے سلسلہ عظیمیہ کو ایک کور، پردے یا پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ لہٰذا اس مضمون میں آئندہ ہم عظیمی فری میسن کی اصطلاح ان فری میسنوں کے لیے استعمال کریں گے جنہوں نے سلسلہ عظیمیہ کے پردے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔